الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبي بكر أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى للإسلام نظام أبدا وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بکمالہ سن کے کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر اے ہادی جن و بشر کشف الدجا بجمالہ عثمان صاحب نے کہا ہے طول سے مجھ کو حیا از ابتدا تا انتہا حسنت جمیع خصالہ شاہ ولایت اس گھڑی فرماتے تھے حضرت علی نہیں آپ جیسا یا رسول اللہ کوئی صلو علیہ وآلہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد محتشم سامعین و ناظرین تو آپ کو معلوم ہے آج دا پروگرام ایصال ثواب دی محفل دلی دعائے رب ذوالجلال جڑے محترم و مکرم بھائی منظور حسین دے ایصال ثواب واسطے اسا جمع ہیں اللہ رب العزت انہاں دی قبر تے اپنے کروڑاں رحمتیں دا نزول فرماوے رب ذوالجلال انہاں دی قبر کو جنت دے باغاں وچوں باغ بناوے سامعین محترم جڑی قرآن مجید برہان رشید دی آیے مبارکہ میں جناب دے سامنے تلاوت کران دا شرف حاصل کیتے اللہ تبارک و تعالی یہ آیت دے اندر یہ فرمان جاری فرمائے کہ پوری کائنات دے اندر خلیفہ بلا فصل والاول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اللہ رب العزت بیان کی تھی فرمایا کہ جائے ویلے حضور علیہ السلام دی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوہیں شخصیات جائے غار دے اندر موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبراون لگ گئے فکر اپنی جان دا نہ
فکر ہا تا صرف حضور علیہ السلام دی ذات دا، جو کوئی دشمن خدا، کوئی دشمن مصطفیٰ نبی سے کو تکلیف نہ پہنچا دے وے، ہی واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے خوف لاحق تھیا جو میرے نبی کو کوئی نقصان نہ دے وے، بے نیاز رب جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل بن میرے محبوب کو آکھ جو اپنے یار کو فرما غم نہ کر۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، کہیں آیت دے وچ کتھائیں بھی کہیں صحابی دے بارے صحابی دا لفظ نہیں آیا۔ کوئی نبی سیدہ صحابی ہے یا اہل بیت شخصیات ہیں، کہیں واسطے اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ صحابی دا لفظ استعمال نہیں کیتا۔ اگر صحابی کہیں کو قرآن آکھے تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کو آکھے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا سونا اپنے یار کو آکھ دیکھو گھبراون دی، ان اللہ معنا بے نیاز رب ساڈے نال ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی ذات او تواڈے نال ہے۔ ہن اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان کم ہوئے ہا یا نبی سائیں دے نال آپ دا جڑا تعلق ہا وہ ناقص ہوئے ہا تا اللہ فرما دے وے ہا محبوبہ میں تیرے نال آئیں دے نال کہنی، کیوں جو بات دے وچ چلو نبی سائیں کو اللہ تبارک و تعالی فرما دے وے ہا جو میرا محبوب میں تیرے نال ہاں، آج بھی ہاں قیامت تک بھی ہاں۔ کیوں فرمایا؟ اللہ بے نیاز رب کو پتا ہا جو میرا محبوب تیرا انکار کوئی نہ کرے سی، انکار ہی دا تھی سی، ہی واسطے انہاں کو فرما دو ان اللہ معنا، فرمایا آج نہیں قیامت تک تہاڈا رب صدیق تہاڈے نال ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف دی نبی سیدہ فرمان، حضور فرمائے ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی۔ ہن اگر یہ تمام جتنے بھی نبی سیدہ صحابہ ہیں اگر حضور دے یار اماز اللہ غدار ہو منہا یا نبی سیدہ اپنا انتخاب ہوئے ہا، اگر میں کہیں بندے کو چنا تا جڑا اتے ہو سی کو انکار تھی سکدے، جو خود چنے سی ہی واسے سارے بیکار ہن۔ اگر میں کو چنا دے وے ہا جڑا میرے کولو علم تو زیادہ ہو سی او اگر چنے ہا تا ول انکار نہ تھی سکدا ہا۔ ہن نبی سے فرمائے لوگو ابو بکر کو میں نہیں چنا، فرمایا ابو بکر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ سعد بن ابی وقاص، جتنے بھی صحابہ ہیں فرمایا انہیں کو اسا نہیں چنا، کہیں چنے ان اللہ اختارانی واختار علی اصحابی، فرمایا میرے رب روز ازل تو انہیں کو میرے واسطے چنے، فرمایا اسا انتخاب نہیں کیتا۔ ہن دس ہاں جے کو رب چنے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب واسطے انہیں کو چندہ ہا جڑے غدار ہوں میں نماز اللہ، جڑے حضور تے دشمن ہن، کیا انہیں کو میرے رب نے سنے؟ ہن دوجی حدیث پاک سماج کر کنز امال دی حدیث پاک نبی سے فرمائے جائیں ویلے رشتہ آئے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر ایک قیمت تھے بخاری چاہ کے دے، حضرت ابو بکر صدیق منگیے دعا اللہم بنت علا تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، فرمایا کہ اللہ میں دعا منگدا تیری بارگاہ دے وچ بیٹی میڈی ہوگے کوئی ایجا جوڑ بڑا جو میں ونیا تیرا محبوب قبول فرما گنے۔ ان مسجد دے وچ باہے کے حضرت ابو بکر صدیق منگی دعا
جائے میرے دعا مانگ کے نبی سے دی بارگاہ دے وچ گئے حضور مسکرا دے بیٹھے نبی سے دا چہرہ کھلتا ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گال ہے فرمایا مسکراون دی وجہ کیا ہے نبی سے فرمایا پتہ دہا پیا حضور فرمایا ابو بکر سادہ نکاح بے نیاز رب تیری صحبزادی دے نال عرض تے کر چھوڑے جیڑا بندہ غدار ہوئے ہا دشمن ہوئے ہا نبی سے ایمیں آکے ہا یا دعا ایمیں قبول تھی وے ہا او کیا دے بریلی دا تاجدار نیابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا لب سے جو نکلی دعائے محمد فرمایا حضور ایمیں جملہ علامہ نہا میرا رب قبول فرما چھوڑے دا وہ کیمیں تھیا ہن حضرت ابو بکر جا میرے دعا مانگ کے آئے نبی سے فرمایا ابو بکر سادہ نکاح تیری صحبزادی نال عرش تے تھی چکے ہن تیڑا کیا خیال ہے دعا تا منگی بیٹا ہا خواہش بھی ہے عرض کیتی ہے سونا اگے بھی کدئی نہ کیتی اسے فرمایا اسا تا دعا منگ دے ہا سے جو انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سادہ ہوئے سادے خزانے ہوئے نبی صحیح میں پامہیں جو صحیح سارا خرچ کر جوڑن ابو بکر کنے پوچھ سی بھی کائنا اسا تا مال بھی دعا کو دے چھوڑے اسا تا جان بھی دے چھوڑیے ہن جائیں ویلے ایک گال بات ختم تھی گئی مک گئی رشتے تھی گئے وال نبی سے پتہ ہے کیا دعا فرمائی حضور فرمایا اللہ سب تو پہلے فرمایا جیدی برات ساڑھے دروازے تے آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ عنہ جیوے خواہش دا اظہار کیتا اور نکاح تھی گیا نکاح تھی مان تو پہلے نبی سے رب دی بارگاہ دے وچ منگی دعا فرمایا اللہ جے دے دروازے تے ساڑی برات منگے جا جے دی برات ساڑے دروازے تے آوے پہلے بناوی انہیں کو جنتی بات دے وے ساڑے رشتے فرماوے ان دس ہاں نبی سے دی دعا قبول نہ تھی ہو سی ہی واسطے تا نبی سے فرما دیتا ہا ان اللہ اختارانی واختارانی اصحابی فرمایا لوگوں رب نے روز ازل تو میں کو چنے فرمایا میرے واسطے میرے صحابہ کو چنے اس جتنے بھی نبی سید صحابہ ہیں یہ سارے حضور دا انتخاب نہیں بلکہ انتخاب ربی ہے بلکہ رب دا انتخاب ہے نبی سے چنے اور جائیں ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال تھے وصال تو پہلے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو سجدہ فرمایا کہ علی انہیں ہتھے دے نال میں کو غسل دے بھی جنہیں ہاتھ مبارک نال نبی سے کو غسل دیتا بھی فرمایا کفن پہناوی ہون ایدی وجہ کیا ہے جو غسل انہیں ہتھے نال دے وہی واسطے اس شاک آدم جو ابو بکر کو پتہ ہا جیڑا ہاتھ نبی سے کو لگ گئے اندے وچ آج بھی برکت موجود ہے بھئی ان جائے میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا غسل کفن دیتے جنازہ پڑھ کے نبی سے دی بارگاہ دے وچ گھن جلا ہے فرمایا ون کے رکھ دیوا ہے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کرا ہے سونا تیرا غلام حاضر ہے فرمایا اگر آواز آوے دروازہ کھول منجے اجازت مل بنجے تا دفن کرا ہے ون ناتا کہیں عام قبرستان دے وچ گھن جلا ہے ہون حدیث اٹھا کے دیکھ جائے میرے حضرت ابو بکر صدیق دی جنازہ مبارک گھنتے حضور دے دروازے تے گھن گئے دروازہ خود کھل گئے اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب فرمایا یار کو یار دے نال سمال دس رہا ہے سادے چکرن سی مول میں دے اپنے جھگڑے ہیں یہ مول میں دے اپنے جھگڑے ہیں کوئی آدھے کچھ دسیں دے کوئی کچھ دسیں دے انہاں کو لو سن جیڑا حضور دی حدیث جان دا ہوئے جڑے اترے کو امام بخاری دے نا دا پتہ کہہ نہیں ہوتے کو حدیث کی میں صحیح سنے سی
جے کو پتہ کہنی نبی صحیح دے فرمان تا جے کو لکا تا پتہ کہنی وہ تو کیا دسے سی جو حضرت ابوبکر صدیق کیڑی شان تا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے میں اپنے وقت دے وچوں چونکہ مہمانن سارے دوستن پہ جناب حضرت علامہ اے بھی عالم دین پہ ہی میں نہ آکھا ہے نبی صحیح دا فرمانے من آنہو عالمن او متعلمن بمن کاسرن او بکرتاسن فَكَأَنَّ بِنَ الْقَعْبَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً حضور فرمایا جیڑا کہیں عالم دین یا دین تے طالب علم دی خدمت کرے وہ میں سمجھوں 70 دفعہ کعبے کو تعمیر کر کے سبحان اللہ رات خواہ کڑویں داڑھی منڈے تبال دیکھو ساکو نچدا ٹھیک ہے نا نہ پتہ جملے دا جو آکھیا کیا ہے نہ اے پتہ بس ہاں سے ہوں پیغام کیا سنائے پیغام کیا دیتے ساکو نہیں پتہ بس سور بڑی ماری ہے اسد یہ سر رہتے رہے کہ تباہ تھی گئے ہیں عالم دین ان پہ حضرت علامہ قاری عابد حسین صاحب آپ ناز شریف تو اگو سنے سن ذوق دے نال مہمان دی خدمت کرنا اے بھی نبی سے دی سنت پیا